بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے وقت صرف یہ ایک کام کر لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ 90% لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ محترم ناظرین، اذان تو ہم روز سنتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اذان کی آواز کانوں میں آنا اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اس وقت آپ اذان کو سنتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اتنے دیندار ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے وقت اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھتے ہیں، کسی سے باتیں کرتے ہوتے ہیں، یا پھر اذان پر دھیان نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں مگن رہتے ہیں۔ دوستو، اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اذان کے وقت میں کچھ ایسا کام ہے جو آپ کر لیں گے تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی۔ پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو پوری زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ اس جگہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ اذان کے وقت میں سچے دل سے جو دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اذان کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہم سب کے اذان جیسے ہوتی ہے، اگر ہم اذان کے ساتھ ساتھ اذان کو دہراتے ہیں، لیکن اس میں بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کو اگر ہم دہرا دیتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں آتے ہی ہوں گے، تو آئیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سارے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو لوگوں سے بس اتنا کہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اذان تو آپ لوگ روزانہ سنتے ہی ہوں گے، اگر آپ لوگ اذان کو صحیح طریقے سے دہرا لیں گے تو جس کا طریقہ حملیوں میں بتایا گیا، تو آپ لوگ جان لیجئے آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلام میں شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظوں کو جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آئیے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریے۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو معلوم چل جاتا ہے یہاں کے رہنے والوں میں بھی مسلمان بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار یا صحابہ کرام سب جب جہاد کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو جس بستی سے اذان کی آواز سنتے تو اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے 2 گنا ہے۔ اس بات پر کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیے۔ محترم ناظرین، اب آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں، اور اگر اذان ہوتی ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے دہرا لیتے ہیں تو عورتوں کو ایک کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور مردوں کو اس کا 2 گنا ملے گا۔ تو سوچو، جس وقت میں اذان ہوتی ہے اس وقت ہم کیا کرتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے لیے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ دھیان سے سن لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ واضح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لہٰذا اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے، جو شروع واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رکھے ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ نمبر 2، وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے۔ نمبر 3، وہ جو اذان سن لے اور اس کا جواب نہ دے۔ نمبر 4، وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ زبان سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور
جب مؤذن حی علی الصلاۃ تو کہے تو اس کے بدلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، وہ اندر ڈیزائر دعا پڑھیں جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا، جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا کر دیں گے۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کر رہے ہیں اسے وہی روک دیں اور اذان کو پورا سنیے اور دہرائیے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن پاک کی تلاوت روک دیں اور اذان سن کر دہرائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ و بچار کرنے لگے، تو لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ اس الفاظ سے جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آقا علیہ السلام نے بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر فرمایا، اب نماز کے وقت ہی تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو گے۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والے کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان پڑھنے والے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے امام کی گواہی دیں گی۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مسجدوں میں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم دے دیا جائے، اگر میری بات بھی کرنا پڑے تو پوری اندازگی ضرور کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو۔ جب تم اپنی بکریوں جنگل میں ہو تو نماز کے لیے اذان کہو کہ مؤذن کی اذان کو جو بھی جن یا انسان یا دوسری مخلوق سنے گی وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ یہ ویڈیو ہر شخص کے لیے پاس پہنچنی چاہیے جو مسلمان ہیں، تو عید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اذان کے صحیح مطلب دہرانے کا آپ کو آج پتہ چل گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سمجھنا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجئے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔